بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یدعون من دون اللہ، والذین اور وہ ہستیاں، نتیجہ متفرع بدلائل ثلاثہ، تین دلیلوں کا نتیجہ، والذین یدعون اور وہ جو مشرک پکارتے ہیں سوائے اللہ کے، لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، لا یخلقون نہیں پیدا کر سکتے، شیئا کسی چیز کو، وہم یخلقون حالانکہ وہ خود مخلوق ہیں، وہم کیونکہ وہ خود مخلوق ہیں، ایک اموات مردے ہیں، غیر احیاء جن میں جان نہیں، دو وما یشعرون اور نہیں جانتے، ایانا یبعثون یہ یشعرون کی ضمیر کا مرجع اموات، یبعثون ضمیر کا مرجع اموات، مطلب کیا ہے؟ مردے ہیں اور مردے نہیں جانتے انہیں کب اٹھایا جائے گا، ایانا یبعثون مرجع کیا بتا رہا ہوں، خیال کرو مرجع کا۔ بعض بزرگوں نے کہا کہ وما یشعرون کی ضمیر کا مرجع اموات ہے، لیکن یبعثون کی ضمیر کا مرجع ہے مشرکین، بعض نے یہ کہا، لیکن یہ معنی درست نہیں۔ میں جو کہہ رہا ہوں بات وہ ہے، میں نے کیا کہا، یشعرون کی ضمیر بھی لوٹ رہی ہے کس کی طرف، اور یبعثون کی ضمیر بھی کس کی طرف لوٹ رہی ہے، معنی کیا ہوگا؟ نہیں جانتے وہ اموات کہ کب زندہ کیے جائیں گے، وہ اموات نہیں جانتے، وہ اموات کے کب زندہ کیے جائیں گے وہ اموات۔ خیال کرنا تفسیروں میں دوسرا قول بھی ہے کہ نہیں جانتے وہ اموات کے کب زندہ کیے جائیں گے مشرکین، یہ بھی بعض نے قول اختیار کیا، لیکن جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں بات یہ ہے، آپ کو پتہ ہے قانون کے مطابق بھی بات یہ ہے کہ انتشار پہ ضمائر بہتر ہے یا عدم انتشار بہتر ہے؟ تو یشعرون کی ضمیر تو متعین ہے اموات کی طرف، تو یبعثون کی ضمیر کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو یہ کوئی انتشار سے جو عدم الانتشار ہے یہ بہتر ہے، انتشار اس کے مقابلے میں خلاف اصل ہے، لہذا معنی یہی ہے۔ اب بات سمجھو، جہاں پر اللہ فرماتے ہیں والذین یدعون من دون اللہ، ایک عنوان پکار کا سمجھ لو، کچھ پہلے بھی آ چکے کہ اللہ پاک پورے قرآن میں تقابل پیش کرتے ہیں، پورے قرآن میں جہاں پر بھی کیا، افمن یخلق کمن لا یخلق، خلق السماوات سے ساری چیزیں بیان کی، اور جہاں فرمایا میں تو خالق ہوں، اور یہ کون ہے؟ لا یخلقون شیئا، یہ خالق نہیں، یہ تقابل ہے۔ اور ذرا نکالو سورۃ الحج، یہ تقابل قرآن نے دور تک بیان کیا۔ آخر دیکھو جی، لن یخلقوا ذبابا، صفحہ نمبر 693، ان الذین تدعون یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل بیان کی جا رہی ہے ایک بہت عمدہ مثال، فاستمعوا لہ دل کے کانوں سے سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ ہستیاں جن کو تم پکارتے ہو مشرکو، من دون اللہ اللہ کے سوا، لن یخلقوا ذبابا نہیں ہرگز نہیں پیدا کر سکتے ایک مکھی بھی، ذبابا ولا اجتمعوا لہ اگرچہ وہ اجتماع کر لیں، اکٹھے ہو جائیں، پر پیدا کرنا تو بڑی بات ہے، یسلبہم الذباب شیئا، اگر مکھی سلب کر کے لے جائے، چھین کے لے جائے، کیا کر کے؟ چھین کے، سلب کر کے لے جائے، عاجزی دیکھو، مکھی سے بھی کمزور، سلب کر کے لے جائے،
شیء، ان کے نام کی 11ویں میں سے کوئی چیز، لا یستنقذوہ منہ، نہیں چھڑا سکیں گے اس مکھی سے، ضعف الطالب والمطلوب، طالب بھی کمزور، عابد بھی، دماغی کمزور بھی، والمطلوب، اور جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور۔ ما قدر اللہ حق قدرے، مشرک نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں۔ ان اللہ لقوی عزیز، دیکھا اللہ فرماتے ہیں وہ خالق نہیں، میں خالق، وہ کمزور ہیں، میں کون ہوں کبھی۔ خالق کو چھوڑ کے، لقبی کو چھوڑ کے کمزوروں کو پکارنے والا مشرکہ، اس نے خدا کی قدر ہی نہیں پہچانی، اسے خدا کی پہچان ہی نہیں تو ایسے زور والے کو چھوڑ کے کمزوروں کے پاس نہ جاتا۔ یہ قرآن کا تقابل ہے، اپنے لیے فرماتے ہیں السمی، سما کو ثابت کرتا ہے، ان کے لیے لا یسمعو، سنتے سنتے کوئی نہیں، اپنے لیے فرمایا کہ الحی، الحی الذی لا یموت، اللہ لا الہ الا هو الحی، هو الحی لا الہ الا ہو، اپنے لیے الحی، ان کے لیے فرمایا اموات، وہ مردے ہیں، اور مردے جن میں جان نہیں۔ اس آیت پر گفتگو ہو چکی ہے، چند باتیں سمجھ لو کہ اموات، اس پر میں پہلے بتا چکا ہوں، اس آیت کے متعلق مفسرین کے 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جہاں عموم مجاز ہے اور یہ آیت عام ہے، جو فرشتوں کو بھی شامل ہے، حضرت عیسیٰ کو بھی، حضرت عزیر کو بھی، سب کو شامل ہے، لیکن پھر ان پر اشکال ہوگا، فرشتے ابھی زندہ ہیں، حضرت عیسیٰ بھی ابھی زندہ ہیں، تو پھر ان کو شامل کیسے ہوئی؟ وہ جواب دیتے عموم مجاز۔ عموم مجاز کا معنی یہ کرتے ہیں کہ خواہ فی الحال مردہ یا فی المعال مردہ، خواہ فی الحال مردہ یا جن پر موت آ چکی ہے فی الحال مردہ، یا فی المعال جن پر ابھی موت نہیں آئی وہ فی المعال مردہ۔ اب یہ معنی کہ حضرت تھانوی نے بیان القرآن میں، علامہ عثمانی نے تفسیر عثمانی میں، صاحب کشف الرحمان نے اپنی تفسیر کشف الرحمان، اور 12 بزرگوں کی وہاں پر تصدیقیں بھی ہیں، 12 اکابرین دیوبند کی کشف الرحمان میں، اور اسی طرح حقانی وغیرہ نے یہی معنی کیا، اور روح المعانی میں بھی یہی معنی ہے، بیضاوی میں بھی یہی معنی ہے، اور بھی حتیٰ کہ احمد رضا خان کے فتاوی رضویہ میں بھی یہی معنی ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ کی حیات پہ جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں آیت عام ہے، خواہ حالن مردے یا معالن، زیادہ تر بزرگوں نے اس کو لیا۔ دوسرا معنی اس کا شاہ عبد القادر کا، اور شاہ عبد القادر سے کشف الرحمان والے بزرگ نے بھی لیا، اور وہ معنی زبردست ہے، وہ معنی اس مقام پہ بالکل صحیح ہے۔ یہاں ویسے مولوی مودودی نے بھی ٹھیک لکھا ہے، پہلا مقام ہے تفہیم القرآن کا، جو ابو الاعلیٰ بزرگ نے بھی صحیح لکھا، اور عبارت بھی بڑی اچھی لکھی۔ تو بہرحال اموات غیر احیاء کا معنی دوسرا کیا کہ یہ آیت خاص ہے، عام ہے ہی نہیں۔ بے اشکال تب ہوتا ہے کہ آیت کو کیا رکھیں؟ عام۔ پتہ نہیں کیا مصیبت ہے، آیت کو کیا رکھیں؟ عام۔ حضرت عیسیٰ یعنی زندہ معبودوں کو بھی شامل ہو مشرکین کے مزعومہ، تو پھر اشکال آئے گا اور جواب ہوگا حالن یا معالن۔ شاہ عبد القادر وغیرہ کہتے ہیں نہیں، یہ آیت ہے ہی خاص ان لوگوں کے حق میں جو مرے ہوئے بزرگوں کو پکارتے، یہ ہے ہی کن کے حق میں؟ مرے ہوئے۔ حضرت عیسیٰ کو شامل نہیں، حضرت عزیر کو شامل ہے، جن انبیاء پہ موت آ چکی اولیاء پہ ان کو شامل ہے، لیکن دوسروں کو شامل نہیں۔ شاہ عبد القادر کی دلیل شابش میں سمجھا چکا ہوں، ایانا یبعثون، یہ یبعثون موت کے بعد جو بات ہے، یہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ پہلے موت ہو نا، پھر کیا ہو؟ ایانا
وہ مردے نہیں جانتے کہ انہیں کب زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. اب مردے ہیں نا, پتہ نہیں اللہ کرے سمجھ آ جائے. وہ مردے نہیں جانتے کہ انہیں کب زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. میں اس لیے دوبارہ کہہ رہا ہوں, ورنہ یہ پاس میں آیت آ چکی ہے, لیکن رات اکثر بزرگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں. اس لیے میں پھر کہہ رہا ہوں ایانا یبعثون. تو یہ دلیل بہت کبھی ہے شاہ عبد القادر کی, اور سالم عن الاعتراضات, جہاں پر کوئی اعتراضات وغیرہ بھی نہیں اور بالکل صاف معنی ہے. تو آیت کا مفہوم سمجھ گئے نا کہ آیت عام مانو یا آیت خاص مانو. عام مانو گے فرشتوں کو بھی, انبیاء کو بھی, حضرت عیسیٰ کو بھی, زندوں کو بھی, مردوں کو بھی, سب کو شامل ہوگی. مانا یہ ہوگا جن پر موت آ چکی ہے وہ فی الحال اموات غیر آیا, اور جن پر ابھی نہیں آئی بعد میں آئے گی. جس وقت حضرت عیسیٰ پہ آئے گی اس وقت وہ اموات غیر آیا کا فرد بن جائیں گے. حتیٰ کہ فرشتوں پر بھی موت آئی تو وہ بھی اموات غیر آیا کا فرد بن جائیں گے. موت جبریل پہ بھی آ جائے تو موت کے بعد اموات ہی ہوتا ہے اور غیر آیا بھی ہوتا ہے. موت کے بعد جبریل بھی حیات دنیا بھی زندہ نہیں ہوتا. جبریل پر بھی موت آ گئے تو اموات غیر آیا کا فرد بن جائے گا. یہ سمجھ گیا. اور دوسرا مفہوم کیا بیان کیا؟ خاص. خاص مفہوم ہمارے نزدیک راجح ہے, بلکہ کاد ان یکون المتعین, یہ متعین ہے. اور وہ کیا ہے کہ یہ صرف ان لوگوں کے حق میں ہے جو مرے ہوئوں کو پکارتے ہیں, جن پر موت آ چکی ہے, صرف مردوں کے حق میں ہے. اور دلیل کیا ہے؟ ایانا یبعثون. یہ اب اس آیت کا جواب ہمارے دوستوں بزرگوں کے پاس کوئی نہیں. بریلوی ایک پہلے بولتے تھے کہ من دون اللہ سے مراد بت ہے. وہ ایک الو سا بزرگ سو رہا ہے پیچھے. اللہ عقل دے, عقل کے بغیر بھی موجے. اچھا بھائی, کیا کہتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ بت. اب بت ذرا دیکھو, ہم کہتے ہیں جہاں پر آیا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون, کون سی جمع ہے؟ باؤنو. ہوم ضمیر بھی ذوی العقول کی, یخلقون بھی 3, اموات غیرو بھی کس کے لیے ہے؟ کیوں جہاں پہلے حیات تھی. اب یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ یہ دیوار مر گئی ہے. اموات غیر احیا بھی اس کو کہتے ہیں کہ جس میں جو قابل حیات ہو اور اس میں حیات تھی. اب اگر آپ رونے بیٹھ جائیں جی میری پھٹی موت ہوگی, پھٹی میں پہلے حیات تھی, یا پھٹی کو کہوں میت, یہ پھٹی میت ہو گئی. تو اموات کہنا بتا رہا ہے کہ یہ ہے ان کے بارے میں جن میں حیات تھی. وہ کہتے نہیں ہو, کوئی پڑھتے نہیں ہو شرح تعظیم میں آما کا تصور وغیرہ, منطقی مر گئے ہیں میرا خیال ہے. اچھا, اموات غیر احیا, یہ اموات غیر احیا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ذوی الحیات تھے اور ان پر موت آئی. یہ اور آگے آ رہا وما یشعرون, نفی شعور بھی کس سے ہوتی ہے؟ ذوی العقول سے. شعور کی نفی بھی کس سے ہوتی ہے؟ ذوی العقول سے. شعور کی نفی بھی دلیل ہے کہ یہ آج کس کے لیے؟ ذوی. آگے ایانا یبعثون, باعث بھی کس کا ہوگا؟ ذوی العقول کا. یہ بھی کرینہ ہے کہ یہ آج کس کے لیے؟ ذوی. کتنے کرینے ہو گئے؟ شابش. لا یخلقون 1, ہم 2, یخلقون 3, اموات وما یشعرون, اور ایانا یبعثون کتنے؟ 6. یہ 6 کرائم جہاں پر ہیں کہ بت نہیں.
باقی سب کچھ ہے، بت نہیں یہ۔ اب اصولی بات تو اتنی ہے کہ یہ بت نہیں، بلکہ یہ کون ہے؟ ذویل عقول، عقل والی مخلوق۔ حوالے اس پر تائیدات بھی میں نے پیش کر دی۔ یہاں پر بریلویوں نے تو بہت چھوڑ ڈالا، اور ساتھ واحیاتیوں نے بھی۔ ماسٹر مین نے لکھا ہے کہ اس آیت کو قبروں پر فٹ کرنا یہودیوں کا کام ہے، انبیاء اولیاء پر فٹ کرنا یہودیوں کا کام ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں یہودیوں کی لسٹ آپ کو، یہ فتویٰ حضرت تھانوی پہ، علامہ عثمانی پہ، تمام اکابرین دیوبند پر یہودیت کا یہ میزائل گیا، اور ہے پکا دیوبندی ماسٹر اکاڑوی۔ اب ذرا دیکھو، میں ایک اور بات عرض کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ 7واں کرینہ ہے لفظ من دون اللہ۔ لفظ من دون اللہ کا معنی کسی لغت میں بت نہیں۔ سو رہے ہو یا جاگ رہے ہو؟ کسی لغت میں من دون اللہ کا معنی بت نہیں۔ دنیا کی کوئی لغت اٹھا لو، من دون اللہ کا معنی بت نہیں، نہ لغوی معنی، نہ عرفی معنی، نہ شرعی معنی، نہ اصطلاحی معنی۔ کیا دعویٰ کر رہا ہوں؟ من دون اللہ کا معنی بت لغت میں نہیں ایک، عرف میں نہیں دو، اصطلاح میں نہیں تین، شریعت میں نہیں چار۔ چاروں چیزیں من دون اللہ، نہ کسی لغت میں اس کا معنی بت ہے، نہ عرف میں، نہ شرع میں، نہ اصطلاح میں، کسی چیز میں بھی بت تو نہیں، بلکہ من دون اللہ لغت میں بھی عام ہے، عرف میں بھی عام ہے، شریعت میں بھی عام ہے، اصطلاح میں بھی عام ہے۔ اور من دون اللہ کا اطلاق اللہ کی ذات و صفات سے ہٹ کر پوری مخلوق پر اطلاق ہے من دون اللہ کا۔ یہ اچھی طرح سمجھ لو۔ اب تھوڑی سی بات کر دیتا ہوں، وقت کم ہے، شاید پھر بات نہ ہو سکے اس پر مستقل۔ تو من دون اللہ کا لفظ عام ہے اور یہ پوری مخلوق کو شامل ہے۔ اما فی اللغہ، لغت کے اندر آپ لغت کی کوئی کتاب اٹھائیں، دونا کے چند معنی آپ کو ملیں گے۔ لسان العرب ہو، تاج ہو، اور علم معانی کی کتاب ہو، دونا کے چند معنی ملیں گے۔ جنہوں نے مختصر معانی پڑھی ہے وہاں پر بھی دونا کی بات چلتی ہے۔ تو دونا کا ایک معنی ہے سوا، دونا بے معنی کیا ہے؟ سوا۔ دوسرا معنی دونا کا غیرہ، دونا بے معنی غیرہ، اور تیسرا معنی دونا کا تحتا۔ کتنے معنی ہیں؟ تین۔ مشہور معنی یہ ہے، دونا بے معنی غیرہ بھی، دونا بے معنی سوا بھی، دونا بے معنی تحتا بھی۔ اب دونا بے معنی غیرہ ہو یا سوا ہو تو آپ جانتے ہیں انبیاء یہ اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ یہ اللہ ہے یا سوا اللہ ہے؟ اولیاء یہ اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ غیر اللہ۔ تو دونا کا معنی جب غیرہ ہے تو دون اللہ کا معنی کیا ہوگا؟ غیر اللہ۔ دونا کا معنی سوا ہے تو کیا معنی ہوگا؟ سوا اللہ۔ یہ احمد رضا نے خود بھی تسلیم کیا ہے، بے ایمان نے، فتاوی رضویہ نے پاس کیا دونا کی، اور اس نے بھی یہ لکھا ہے کہ دونا کا معنی غیرہ اور سوا آتا ہے۔ بہرحال وہ جانے اس کا کام۔ اب تو ہمیں احمد رضا دفع ہو گیا، اب تو ماسٹر مینے نے سیٹ سوال لی اور یہ نئے اتحادی لڑا گئے بریلویوں والی جگہ پہ اب انہوں نے ڈیرے لگائے۔ تو اب ذرا خیال کرو، تین معنی۔ اگر تحتا والا معنی ہو تو پھر کیا معنی ہوگا؟ جو اللہ کے نیچے ہیں مرتبے میں، رتبہ اور مرتبہ میں اللہ کے نیچے۔ اب اس معنی کے اعتبار سے صرف خود نیچے ہیں، انبیاء برابر ہیں اللہ کے، تو اللہ کے نیچے نیچے رتبے اور شان میں۔ یہ شیخ الہند نے وہاں مختصر معانی کے حاشیے پر بھی یہی معنی کیا دونا کا۔ پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئے گا نہیں؟ اچھا، یہ
دماغ اپنا صحیح رکھو نا. ابھی میں بات کر رہا ہوں, کہتا ہے اللہ کی راہ میں مرتے ایسے مردہ مت سمجھو. یہ حیات کے بعد آپ کی بات ہو نہیں گئی, پھر بے حیائی نہیں کرتی لکھنا. وہ تو پوری بات میں سمجھا چکا ہوں حیات کے بعد کی. اور میں نے بتایا شہید کی حیات وہ ہے جو موت کے انفقاد کے روح کے وہ منافی نہیں. اور وہاں پر اموات جو ہے وہ بھی عام مردہ سمجھنے سے روکا گیا. مردہ ہونے کی نفی نہیں کی گئی. اموات معمولی مردہ وہ تو پوری بات ہو چکی ہے. اب اس اور اس کا کیا تعارض ہے؟ یہ پرچی لکھنے والا جا بالکل عقل سے بھارے گئے جا, پہلے آیا نہیں اور ابھی چودھری بن کے آ گیا ہے بالکل آخر پہ, اور اب وہ بات نہیں ہو سکتی. تو بات میں سمجھا رہا ہوں, اس بات کو سمجھو. اور بزرگوں آپ نے نہیں سنی مسئلہ سوالات کی بات نہیں ہوئی, پوری مفصل بات ہو گئی اور پوری ترتیب کے ساتھ میں نے آپ کو بیان کیا. ہاں بھائی دیکھو بتنے میں کیا آپ کر رہا تھا. ہاں تاتا کا معنی اگر ہو دونا بھی معنی تاتا تب بھی سب کو شامل, سوا ہو تب بھی سب کو شامل, گہرا ہو تب بھی سب کو شامل. تو ہمارا دعویٰ ہے کہ دونا کا لفظ لغتاً عام ہے اور یہ انبیاء اولیاء ملائکہ سب کو شامل ہے. اور عرفن بھی بول چال میں بھی نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لجزی لواء الحمد, میرے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا. وآدم ومن دونہ تحت لوائی, یہ عرف ہے آپ کی بولی ہے. آدم ومن دونہ تحت لوائی, آدم اور آدم کے علاوہ سارے نبی اور سارے انسان تحت لوائی وہ میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اب نبی پاک کے جھنڈے کے نیچے خود ہوں گے یا انسان؟ لفظ کیا بولا؟ دونا, آدم و من دونہ, آدم و من دونہ, مشہور حدیث ہے آدم و من دونہ. آپ گفتگو عرف کی گفتگو یہی ہوتی ہے نا, عرف کے مطابق گفتگو ہوتی ہے. تو عام طور پہ عرفن بول چال جو عام لغت کا ہے وہی عرف ہے. تو آپ کا یہ محاورہ وآدم ومن دونہ تحت لوائی, آدم اور جو آدم کے سوا ہے وہ سارے کے سارے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اب بریلویوں اور حیاتیوں والا مانا کرو, مانا یہ ہوگا قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے گفت ہوں گے. یہی مانا ہوگا نا, آدم و من دونہ تحت لوائی. کون ہوں گے؟ انسان. لیکن لفظ کیا رہا ہے؟ دونا. دونا کا اطلاق اب کتوں پر ہو رہا ہے یا انسانوں پر؟ سب پر یا بعض پر؟ انبیاء شامل ہیں یا نہیں؟ زبان نبوت میں بھی دونا کا معنی عام ہے. اسی طرح جب منبر بنا تو وہاں پر منبر کی نبی پاک علیہ السلام نے وفات پائی, وہاں لفظ آتے ہیں. نفت العرب جنہوں نے پڑھی ہے وہاں پر بھی انہوں نے یہ واقعہ پڑھا, اور بھی بہت ساری جگہ پہ. نفت العرب بھی بڑی بہت بڑھ کتاب ہے, دنیا جہان کے جھوٹ اس میں کٹھے. تو یہ سچ بھی کچھ آ گیا. تو اس میں بھی لکھا ہے کہ جب صدیق اکبر نیچے والی سیڑھی پہ بیٹھتا تھا, اوپر والی سیڑھی چھوڑ دی ہو گئے. کیسے کچھ نہیں کہ کل یہ پتوے لگیں گے. خطیبوں سے ڈر بھی لگتا ہے نا. یکرم الرجل مخافۃ شرعی. وہاں پر بھی لفظ کیا ہے؟ دونا منزل ہی. دونا کا لفظ آیا کہ صدیق اوپر کی سیڑھی پر نہیں بیٹھتے تھے بلکہ دونا منزل ہی نیچے والی سیڑھی پہ بیٹھتے تھے. وہاں دونا بیمانہ کافا ہے. کیا سمجھ رہے ہو؟ دونا بیمانہ سوا بھی میں نے بتا دیا, اور دونا بیمانہ کافا. میرا اور سوا کے ایک ہی معنی ہے, کچھ زیادہ مفہوم کا فرق نہیں, وہ برابر ہے. تو عرف میں بھی دونا عام ہے. شریعت میں
شریعت میں بھی قرآن و سنت کی بولی میں بھی چونا عام ہے. اب چند آیات نکالنی ہوں گی وہ جمع کر دو. پہلی آیت نکالو ما کان لبشر سورۃ آل عمران. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ عبادا لی. صفحہ نمبر 96. اب یہ آج دیکھ لو اور یہ مسئلہ ہے معرکۃ الاعراض. ذرا خیال کر کے دیکھو یہ جتنے واحیاتر اور بریلوی یہ سارے ایک سفر ٹرکان میں لگا کے گزر جاتے ہیں اور جی کتوں والی ایسے ہیں اور یہ نبیوں پر چسپاں کرتے ہیں. کتوں والی ایسے نبیوں پر لگاتے ہیں. یہ اب جہاں آئے دیکھو ما کان لبشر نہیں ہے شان کسی بشر کی ان یؤتیہ اللہ الکتاب ایسا بشر جس کو اللہ کتاب دے والحکم اور دین کی فہم صحیح دے والنبوۃ اور نبوت عطا کرے. ثم یقول للناس پھر وہ بشر کہے لوگوں کو قولوا ہو جاؤ عباد لی من دون اللہ ہو جاؤ بندے میرے من دون اللہ سوا اللہ کے. اب ذرا خیال کر کے سمجھنا ہے جہاں من دون اللہ کس کو کہا گیا اور بولو من دون اللہ کس کو کہا گیا؟ ایسا بشر جس میں 3 اوصاف ہوں. ایسا بشر جس کو نبوت بھی ملے ایسا بشر جس کو حکمت بھی ملے ایسا بشر جس کو کتاب بھی ملے. تو ایسے بشر کو اللہ فرماتے ہیں من دون اللہ. اب بتاؤ جو آدمی کہے من دون اللہ سے مراد صرف بت ہیں نبی مراد نہیں وہ ہے کافر کے نہیں. کیوں؟ نسکتی کا قرآن نبی کو کہہ رہا ہے من دون اللہ اور یہ جتنے ملا ملوانے کہتے ہیں من دون اللہ سے مراد ہے صرف بت. اب وہ قرآن کے منکر بنیں گے یا نہیں؟ اور قرآن کا منکر پکا مسلمان ہوتا ہے. قرآن کا منکر ہے وہ کیا بنتا ہے؟ کافر ہی نہیں کافر. ایک دوسرا مقام ذرا نکالو قرآن پاک کا سورۃ المائدہ آخری رکوع سورۃ المائدہ کا اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم صفحہ نمبر 190. فَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ. اب ذرا خیال کرنا ہے اور جس وقت کہے گا اللہ اے عیسیٰ بیٹے مریم کے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ کیا تو نے کہا تھا لوگوں کو اتخذونی بنا لینا مجھ کو وَأُمِّيَ اور میری ماں کو الہین من دون اللہ 2 الہ یا من 2 الہ من دون اللہ 2 الہ من دون اللہ. تو من دون اللہ کا اطلاق کس پر ہوا؟ نبی پر اور ولیہ پر. نبی پر اور ولیہ پر. حضرت عیسیٰ نبی اور بی بی مریم امہ صدیقہ دونوں کو قرآن کہتا ہے من دون اللہ. حضرت عیسیٰ بھی من دون اللہ بی بی مریم بھی من دون اللہ. یہ صاف قرآن پاک کی نسکتی. اب چاہے ہو ماسٹر اور چاہے ہو ڈاکٹر یہ جتنے ٹر کرتے رہے کہ من دون اللہ سے مراد کیا ہے جی صرف بت ہیں انبیاء اولیاء مراد نہیں. تو کیا بنیں گے وہ بنیں گے قرآن پاک کی نسکتی کا ہاں اس قرآن کی آیت کا بھی
منکر. اور ذرا دیکھو قرآن پاک کی آیت وہ 15واں پارہ. یبتغون الی ربہم الوسیلہ. اچھا جی، جہاں پر یہ آیت جو ہے اس میں کوئی تفسیر آپ اٹھا لیں، کوئی تفسیر بھی، تمام مفسرین نے جہاں پر لکھا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. اب ذرا خیال رکھ رہے ہیں، معنی سے پتہ چل جائے گا. فرما دیجیے ادعوا الذین، پکار دیکھو ان کو، زعمتم، جن کو تم گمان کرتے ہو اللہ کے سوا، فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، بس نہیں اختیار رکھتے تم سے مشکل کھولنے کا نہ پھیرنے کا. اولئک وہی ہے الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، جن کو تم پکارتے ہو وہ تو اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ کا قرب ڈھونڈتے ہیں. یبتغون الی ربہم الوسیلہ انہم ایہم اقرب، کون سا ان کا قریب ہے، یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ. اب 3 لفظ قرآن ذکر کر رہا ہے. یبتغون، یہ بت اللہ کا قرب ڈھونڈتے ہیں، پتھر کے بنے ہوئے بت. یبتغون الی ربہم الوسیلہ، اور دوسرا یرجون رحمتہ، یہ بت ہیں. یخافون عذابہ، بت ہیں. تو سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جہاں پر لفظ کیا ہے، من دونہ، اور آگے جو صفات ذکر کی وہ من دون اللہ کون ہے، وہ من دون اللہ ہیں یبتغون الی ربہم الوسیلہ 1، یرجون رحمتہ 2، یخافون عذابہ 3، یہ اور لا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا. اولئک، اس آیت کے ساتھ دنیا کی ہر تفسیر جو بھی آپ اٹھا لیں، روح المعانی 1، سراج منیر 2، مدارک التنزیل 3، کبیر 4، المحرر الوجیز یہ 5، کسی ابن جریر، جامع البیان، قرطبی، روح المعانی، اور اسی طرح آپ گنتے جائیں جہاں تک آپ پہنچیں گے من دون اللہ پر. میں نے بہت ساری تفسیروں کے حوالے جمع کیے، خصوصاً یہ مقام تحقیق کا، اور سارے کہیں گے کا عزیر و عیسیٰ، کا عزیر و عیسیٰ. من دون اللہ سے مراد کون ہے؟ حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ. باقی وسیلے کی بات آ رہی ہے پوری مفصل مدلل، وہ وہاں پڑھیں گے. بہرحال یہ آیت بھی نفس کرتی ہے کہ اس آیت سے بھی. اچھا یہ بھی آپ کو مزے کی بات بتاؤں، پیر کرم شاہ مفتی احمد یار گجراتی بھی جان لے کیا کہ حضرت عزیر اور عیسیٰ مراد ہے من دونہ ہی. یہ بے ایمان بھی جہاں تک لے گئے. تو اب لفظ من دون اللہ کا اس آیت کی نفستی میں خود مراد ہو سکتے ہیں. جو کہے کہ من دون اللہ خاص ہے بتوں کے ساتھ، کیا بنے گا بزرگوں؟ جس نفستی کا بھی منکر. اور ذرا دیکھو ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم. نکالو جلدی. دو 258 جلدی کرو، سورت لمبی ہے. ابھی آیت 20 پہ ہم بیٹھ گئے. یہ جی صفحہ نمبر 258. اللہ فرماتے ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جن کو تم پکارتے ہو مشرکو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، عباد امثالکم، بندے ہیں تمہاری طرح. من دون اللہ کو کیا کہا؟ عباد امثالکم،
اگر مولوی پتھر کا بچہ ہے وہ بھی پتھر کے بت ہیں، اور اگر مولوی انسان کا بچہ ہے عباد امثالکم، وہ بھی انسان ہے اور بندے ہیں، پتھر نہیں، بت نہیں، بندے ہیں، عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ اسی طرح بس یہ چند مقام اور بھی مقام ہیں قرآن پاک کے، کہاں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا اللہ نعبد ولا نتخذ بعضنا اربابا من دون اللہ۔ اب یہ بعضنا جو ہے یہ کیا ہے؟ بت ہے، لا نتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، بت ہم خود ایک دوسرے کو رب نہ بنائے من دون اللہ۔ وہاں بھی انسان اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہاں پر یہ یہودیوں کے مولوی اور پیر پتھر کے بنے ہوئے تھے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہ پہلا اعتراض تھا، یہ گورنر صاحب کا بھی اور ماسٹر صاحب کا بھی، کہ اس آیت سے مراد کیا ہے۔ اب مسئلہ حیات کو رہ گیا پیچھے، جو کہے کہ من دون اللہ خاص ہے، بتوں کے ساتھ اصل کافر وہ ہے، اصل کافر وہ ہے، یاد والا مطلب پیچھے، کیونکہ اس نے قرآن کی تحریف کی اور قرآن پاک کے لفظ کا معنی اس نے بگاڑ دیا۔ آپ نے دیکھ لیا کہ لفظ من دون اللہ لغتاً بھی عام، عرفاً بھی عام، شرعاً بھی عام۔ اب جو بتوں کے ساتھ بات کرتا ہے وہ لغت کا بھی دشمن، شریعت کا بھی دشمن، عرف کا بھی دشمن۔ ایک بات جائے تھوڑا سا خرچہ ہے، خرچہ یہ ہے کہ آپ تفسیریں اٹھائیں گے بعض، سب نہیں، بعض تفسیریں جیسے جلالین وغیرہ یا اور کچھ بعض تفسیریں، وہاں آپ کو مل جائے گا من دون اللہ، جہاں آئے گا اجل اسنا، اجل اسنا، بس اس کو یاد رکھو، لے لیتے اجل اسنا، لیکن ساتھ یہ بھی یاد رکھو جہاں پر بھی یا ایھا الناس آئے گا تفسیروں میں آپ کو مل جائے گا اے اہل مکہ، یا ایھا الناس جہاں آئے گا تو آپ کو کیا ملے گا؟ اے اہل مکہ۔ اسی طرح ما احل آئے گا تفسیروں میں آپ کو مل جائے گا معذوب اعلیٰ، اس میں غیر ہی۔ یہ تین مثالیں میں دے رہا ہوں عبارت سمجھانے کے لیے۔ اب یا ایھا الناس، یہ آگے جو تفسیروں والے لکھتے ہیں یا اعلیٰ مکہ، ان کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ الناس کا خطاب صرف مکہ والوں کے لیے ہے یا پورے مخلوق کے لیے؟ صرف اعلیٰ مکہ کیوں لکھتے ہیں؟ اس کے ایک فرض کو، چونکہ وہ کہتے ہیں یہ مکی صورت ہے اور اولین خطاب ہے اہل مکہ کو، جس کا یہ نہیں مطلب کہ بعد والے مراد ہی نہیں، گویا کہ وہ ایھا الناس کے خطاب کو اہل مکہ میں بند کرنا مقصود نہیں ہوتا کہ اہل مکہ میں بند کر دے، یہ مقصد نہیں، بلکہ ایھا الناس کے عمومی مفہوم میں ایک فرد کو ذکر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ما احل لغیر اللہ بہ، وہاں آپ کو مل جائے گا ما ذبح علی اسم غیر ہی، جو غیر کے نام پہ یعنی بوقت ذبح غیر اللہ کا نام لے۔ اسی پر شاہ العزیز نے لکھا کہ اگر اس کو ما احل میں بند کر دیا جائے تو خالص تحریف ہے، پھر یہ کہنا پڑے گا کہ ما احل عام ہے، اس کا ایک فرد مفسرین نے یہ بھی ذکر کر دیا ما ذبح علی اسم غیر ہی۔ اگر یہ کہو کہ ما احل بند ہے ما ذبح علی اسم غیر ہی میں، تو یہ مفسرین پھر مفسر نہیں رہیں گے، محرفین بن جائیں گے، کیونکہ ما عام ہے اور احل کا معنی ذبح کسی لغت میں نہیں، نہ عرف میں نہ شریعت میں۔ ما احل کا معنی تو جو آوازہ بلند کیا جائے، لیکن اس سے مراد جانور بھی ہے،
اور اس سے مراد حلوا، ریوڑیاں اور جلیبیاں بھی ہیں، دودھ بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن ایک فرض کیا ہے معذوری آنا اس میں گہری، یہ ایک فرض مفسرین وہ کہتے ہیں کہ تفصیل بالفرض، ایک فرض ذکر کرنا۔ تو اسی طرح اجل اسنام جہاں پر آ جائے، دوستوں بزرگوں یاد رکھو، وہاں پر ذرا تحقیق کر لینا کہ مفسر من دون اللہ کے لفظ کو اسنام کے ساتھ خاص کر رہا ہے یا من دون اللہ کا ایک فرض ذکر کر رہا ہے۔ دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ اگر کہیں پوری 14 صدیوں کے مفسرین نے ایک مقام پر ایک حوالہ نہیں ملتا جس میں کسی مفسر نہ چاہو کہ من دون اللہ سے مراد صرف بت ہے، من دون اللہ سے مراد کیا ہے؟ صرف بت ہے، ایک حوالہ بھی نہیں پیش کیا جا سکتا۔ اب عبارتیں دو ہیں کہ من دون اللہ سے مراد بت بھی ہے، ایک ہے من دون اللہ سے مراد بت ہی ہے، دونوں کا فرق ہے یا نہیں؟ مفسرین جو اجل اسنام لکھتے ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ اس میں بت بھی ہے، یہ نہیں لکھتے کہ بت ہی ہے۔ اگر بت ہی لکھے تو پکا کافر ہے وہ مفسر بھی۔ اب بے شک نہیں کہا، اگر تو مفسر بھی کہے نا کہ من دون اللہ سے مراد کیا ہے، صرف بت نبی ولی مراد نہیں ہوتے، وہ مفسر نہیں، وہ محرف ہے اور قرآن کا منکر ہے، وہ بھی کافر ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں مفسرین سے اللہ کی رحمت ہو، انہوں نے جہاں پر بھی اجل اسنام لکھا انہوں نے من دون اللہ کا مفہوم بند نہیں کیا اسنام میں، بلکہ من دون اللہ کا افراد نبی بھی تھے، ولی بھی تھے اور زندہ بھی تھے، مردہ بھی تھے، بت بھی تھے، شجر بھی تھے، حجر بھی تھے، سورج بھی تھا، چاند بھی تھا، یسجدون للشمس من دون اللہ، سورج بھی تھا۔ یہ افراد متعدد تھے، ان میں سے انہوں نے غالب صورت لکھ دی، دوسرے سینے مکہ میں مستعمل غالب صورت وہ لکھ دی اجل اسنام۔ ان عبارت کا یہ قطعا مطلب نہیں کہ صرف اسنام، اور ایسی عبارت 14 صدیوں میں آپ کو نہیں مل سکتی کہ مفسر کہیں کہ من دون اللہ سے مراد کیا ہوں گے، صرف اسنام۔ ایک دوسرا وہ یہ بھی دھوکہ دیتے ہیں کہ سارے مفسرین، میں کہتا ہوں سارے مفسرین میرا جھوٹ ہے۔ مفسرین نے جہاں اس آیت کے تحت روح المعانی تک لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ ہو جائے جہاں، اور وہ جو جب تبونا الی ربہم والی آیت ہے اس پہ تو بریلوی متفسرین بھی لکھ گئے ہیں حضرت عیسیٰ عزیر نبی ولی کو شامل ہے من دونہ ہی، باقی تو مفسرین وہ کیوں نہ لکھیں گے، سارے لکھیں۔ اور اسی طرح ان تدعوا لا يسمعوا دعاءکم، اس کے ساتھ بھی روح المعانی تک مفسرین نے لکھا کہ وہ بھی عام ہے، انبیاء اولیاء کو شامل ہے۔ ان دعائیں غافلون، جن آیات میں جھگڑا بنتا ہے وہ بھی عام، مفسرین نے خود لکھا ہے عام ہے۔ اور انبیاء، حضرت شاہ ولی اللہ نے بھی کہا خواہ انبیاء باشن یا اولیاء بے خبر مازن، انبیاء اولیاء کو بھی شامل ہے۔ اور اس کو تو سباتی صاحب نے بھی شامل مانا ہے، عبدالحمید سباتی، اس کی دروس القرآن جو ہے کہتا ہے کہ ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ پر بات کرتے ہوئے کہ انبیاء اور اولیاء جن پر موت آ چکی ہے وہ دنیا چھوڑ کے جنت میں پہنچ چکے ہیں، اب اگر کوئی زمین پہ کھڑے ہو کے ان کو پکارے تو اتنی دور سے وہ کیسے سن سکتے ہیں؟ انبیاء اولیاء، یہ عبدالحمید صوفی صاحب سوادی صاحب نے کیا۔ چلو بہرحال، تو کیا میں عرض کر رہا تھا، دوسرا اشکال کیا تھا؟ بعض تفسیروں میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اجل اسنام۔ جواب سمجھ آ گیا ہے؟ وہ اجل اسنام من دون اللہ کا مفہوم نہیں بند کیا گیا، بلکہ کیا کیا گیا؟ ایک فرض کو ذکر کیا گیا۔ اگر کوئی بند کرتا ہے تو بڑے سے بڑا اور تب بھی غیر سے قرآن کا منکر ہے اور محرف ہے، اس کو اپنے پاس جیب میں رکھو۔ ایک اور گھمن صاحب کا نقطہ ہے صدری، کہتا ہے اموات، یہ اصل میں ماسٹر اکاڑوی کا کھنگار ہے، اور ماسٹر اکاڑوی کے وہ صدری نکات سردیوں والا زکام انہوں نے سنبھالا ہوا ہے۔ تو ماسٹر اکاڑوی کا نقطہ ہے، کہتا ہے اموات غیر احیاء، یہ غیر احیاء کیوں آیا جی؟
اموات کافی تھا، غیر و احیا کیوں آیا جی؟ پہلے وہ تحویلاً ذکر کریں گے کہ کیوں آیا جی، پھر جہاں پر ایک گپ سنائیں گے. ہم نے بڑے مماتیوں سے پوچھا، ہم نے کہا اموات غیر و احیا. مماتی جواب ہی نہیں دے سکے. ہم نے مماتی سے پوچھا مردہ تو ہوتے ہی مردہ ہے، غیر و احیا کیوں آیا؟ پھر یہ پورا ماحول بنا کرنا، یہ میرے نفسیات بھی ہیں. نفسیات کو چیک کر کے واقعہ سنا کے اب کہیں گے کہ اصل معنی یہ مردے دو قسم پہ ہیں. ایک مردہ وہ ہے جس میں روح آئی نہیں، ایک مردہ وہ ہے جس میں آئی اور نکل گئی. شکر ہے نکلی تو مانی ہے، روح آئی اور نکل گئی. جہاں کون سے مردے ہیں؟ غیر و احیا. جہاں وہ مردے ہیں جن میں روح آئی کوئی نہیں، اور وہ مردے کیا ہیں؟ بت. لہذا مراد کیا ہیں؟ بت. تو الودہ پٹھا جبل جہان کا بے وقوف. اب ایک سوال تو وہ جو آپ سے کرتے ہیں آپ ان سے کر سکتے. اچھا اکابر نہیں سمجھا، ان کا کیا سوال ہوتا ہے؟ اکابر نہیں سمجھا، تم اکابر سے زیادہ سمجھ گئے تو آپ فوراً کہہ دے تھانوی نہیں سمجھا غیر و احیا کو، اور یہ ماستور سمجھ گیا. تھانوی تو کہتے ہیں نبیوں کو بھی شامل ہے. اور علامہ عثمانی نہیں سمجھا، کشف الرحمان والا نہیں سمجھا، روح المعانی والا نہیں سمجھا، فلانا نہیں سمجھا. یہ تیرا علم ان سے بھی بڑھ گیا. ایک تجھے ان کی طرز کا سوال، ان کی یہ جواب طرز سوال ہے. جیسے وہ سوال کرتے ہیں وہی ہتھ گنڈا آپ بھی استعمال کریں. نہیں سمجھے یہ بزرگ سارے جاہل تھے، اور تو بڑا ملا آیا، تیرے منہ سے ابھی تک ماں کے پستانوں والے دودھ کی بو آتی ہے اور شرم بھی نہیں آتا. لیا مولوی نکلا بلبنٹا ہے. دوسرا کہتے پھر تم بتاؤ نا. مماتیوں کے پاس جواب کوئی نہیں. کہا بچوں آپ کو مماتی ٹکریا نہیں، اور تیرا بھی ساری زندگی میں سمجھداری والا کام یہی تھا کہ مماتیوں سے مناظرہ کیا نہیں. جب مماتیوں کے سامنے آتا تجھے بتاتے. جہاں اموات غیر و احیا اللہ نے اس طرح فرمایا جیسے اولئک هم المؤمنون حقا. مومنون میں بھی ایمان ثابت تھا، لیکن کیا ذکر کیا؟ حقا. المومنون تو کہا مسلمان مان گئے، اور حقا کہا خمینی کے منہ پر مکالا کرنے کے لیے. حقا. اسی طرح اللہ کو پتا تھا کہ ایسے بے ایمان آئیں گے جو صحابہ کے ایمان پہ شک کریں گے. تو اللہ نے فرمایا اولئک هم المؤمنون. جہاں تک نہیں، آگے فرمایا حقا. اللہ کو پتا تھا ماسٹر امین کا گروہ بھی اٹھے گا، جو کہے گا مردے بھی ہیں تے زندہ بھی ہے، موت بھی آئی ہے تے روح اندر بھی ہے، مردے بھی ہیں تے زندہ بھی ہے. حیات الاموات والے بھی آئیں گے اور سماع الاموات والے بھی آئیں گے. اس لیے اللہ نے فرمایا اموات غیر احیاء. اموات کہا مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے، اور غیر احیاء کہا ماسٹر اکاڑوی جیسے محرفین کا مکالہ کرنے کے لیے. اب سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ کہتے ہیں غیر احیاء کیوں کہا؟ یہ نقطہ نہیں حل ہو رہا. غیر احیاء کیوں؟ یہ تمہارے بے ایمانی سے پردہ چاک کرنے کے لیے کہا، کیونکہ یہ ضابطہ ہے قرآن کا کہ لا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا. آیت کا مطلب ہے کہ میرا پیغمبر اعتراض یہ بعد میں کریں گے، وہ طرز بعد میں پیدا ہوں گے، لیکن جئناک بالحق واحسن تفسیرا، اس سوال کا اعتراض کا جواب ہم پہلے دے چکے ہوں گے. قیامت تک جو معترض اعتراض کرے گا اس کا جواب قرآن میں پہلے موجود ہوگا. شیعوں نے عظمت صحابہ پہ اعتراض کیا، انہوں نے مردے کو زندہ کہا، تو اموات غیر احیاء وہاں پر حقا وما یشعرون ایان یبعثون. 3 فائدے میں نے ذکر کر دیے. چوتھا فائدہ اسی آیت پہ، جہاں پر ذکر ہے اموات لیکن
یاد رکھ لو قرآن پاک کی عادت ہے، ایک تو معنی مطابقی مراد ہوتا ہے، ساتھ تضمنی اور انتظامی معنی وہ بھی سارے مراد ہوتے ہیں۔ جہاں پر تفسیر الوسیط میں علامہ شنقیطی کی اور بھی بزرگ ہیں، تفسیر الوسیط میں اس نے زبردست بات کی، فرماتے ہیں کہ امواتن سے اس لفظ ذکر کرنے کے مطلب ہے ان میں احیا والے اوصاف نہیں، اوصاف کی نفی کرنا ہے۔ کیا مطلب؟ امواتن اے لا یسمعون ولا یتصرفون، امواتن اے لا یسمعون ولا یتصرفون، مردے ہیں۔ کیا مطلب مردے ہیں؟ مردے کا وصف ہے لا یسمعون لا یتصرفون، تصرف نہ کرنا یہ مردے کا وصف ہے، نہ سننا یہ مردے کا وصف ہے۔ فرمایا ہیں بھی مردے، یہ معنی مطابقی ہے، اور ساتھ مردے ہونے کو لازم ہے نہ سننا، مردے ہونے کو لازم ہے عدم تصرف۔ دلیل کیا ہے؟ آپ کو حوالہ لکھا چکا ہوں، لو ظن ان المیت یتصرف دونہ تعالی یکفر، اگر اس نے عقیدہ رکھا کہ میت تصرف کرتا ہے تو وہ پکا کافر ہے، کیونکہ میت کا تصرف نہیں ہوتا۔ اور بزرگوں شامی کی عبارت ہے البار الرائق کی، تو میت کو لازم ہے عدم تصرف اور میت کو لازم ہے عدم سماع۔ کیا دلیل ہے؟ انما یستجیب الذین یسمعون والموتى، موتا کو یسمعون کے جگہ پہ مقابل میں رکھا، حالانکہ لا یسمعون کی جگہ تھی، یسمعون کا تقابل لا یسمعون کے ساتھ ہے، لیکن وہاں پر لا یسمعون کی جگہ کیا رکھا؟ الموتا۔ تو وہاں یعنی مردے کو نہ سننا لازم ہے، مردہ کہنا لا یسمعون کہنا برابر ہے۔ تو اللہ نے اموات ان ذکر کیے، مقصود کیا ہے؟ احیا والی صفات سے نفی اور اوصاف اموات کو ثابت کرنا۔ مطلب ہے مردے ہیں، وہ سنتے بھی نہیں، جانتے بھی نہیں، واللہ یعلم، جانتا بھی اللہ ہے، سنتا بھی اللہ ہے۔ اور اموات مردے ہیں، لا یتصرفون، وہ تصرف بھی نہیں کر سکتے، اور تصرف کرنے والا بھی اللہ ہے، یہ سارے تصرفات اللہ کے۔ اب سمجھنا، نتیجہ نکال رہا ہوں، تینوں دلیلوں کا نتیجہ یہ نکلا، تصرف کرنے والا بھی اللہ، اور ادراک رکھنے والا، جاننے والا بھی اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں جن کو میرے سوا پکارتے ہو وہ سنتے بھی نہیں، تصرف بھی نہیں کرتے۔ کیا مطلب؟ ان کا علم بھی ناقص، ان کا تصرف بھی نہیں، تو پھر وہ ہستی جو متصرف بھی، جو سمیع بھی، پکار کے لائق وہ ہے، اور جن کو تم پکارتے ہو وہ سمیع بھی نہیں، متصرف بھی نہیں، لہذا پکار کے لائق بھی نہیں۔ یہ نتیجہ نکل آیا ہے یا نہیں؟ آپ ذرا چلتے بنو، آیت حل ہو گئی۔ اب اگر کسی کو اشکال ہے وہ لکھ کے بھیج سکتا ہے، لیکن شرط ہے کہ اس آدمی کو پرچی لکھنے کی اجازت ہے، شروع سے یہاں پڑھ رہا ہے، اور پہلی باتیں جو ہو چکی ہیں ان کو نہ چھیڑے، وقت بہت کم ہے۔ ہاں بھائی